انسانوں میں، مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ کیسا تھا؟ ایک شخص کماتا، جتنا بھی کماتا اپنے پاس صرف اپنی ضرورت کا رکھتا اور باقی سارا اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کر دیتا اور اللہ کے دین پہ خرچ کر دیتا، عوام الناس کی بہتری پہ، فلاحی کاموں پہ خرچ کر دیتا۔ ہر شخص اپنی ہمت سے بڑھ کر اللہ کے دین پہ خرچ کرتا۔ اس طرح اللہ کا دین پھیلتا رہا، پھلتا رہا۔ برا آدمی ابو بکر و عمر کے دور میں، برے آدمی کے پاس نیک لوگ آتے تاکہ اس کو برائی سے ہٹائیں، اس کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، اس کو اپنے دائرے میں لے کر آئیں۔ آج ماجرا بالکل الٹ ہے نا۔ آج برے نیکوں کو ملتے ہیں کسی طرح، ان کی نیکی چھڑوا لیں۔ کمرے کے اندر 4 بھائی رہتے ہیں، 2 نماز پڑھتے ہیں، 2 نہیں پڑھتے۔ جو نہیں پڑھتے ان کی کوشش ہے کہ یار بڑا زیادہ کوئی اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اس کو بھی اپنی لائن پہ لے کر آؤ، کسی طرح سے فلمیں دکھاؤ، گانے، ٹی وی، VCR، سگریٹ، بیڑی، پان، اس کو کھینچو۔ ایسا اتنا مولوی نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے اللہ اللہ کر لینی چاہیے، لیکن کبھی کبھی دوسرے کام بھی کر لینے چاہیے۔ آج برے لوگ نیکوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی نیکی سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ اتنا مبارک دور تھا کہ نیک لوگ اگر جان لیتے کہ فلاں میں برائی ہے تو اسے مل کے پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، قربانیوں سے، اخلاص سے اس پہ خرچ کر کے، اس کا دل جیت کے اسے کھینچ لاتے کہ یہ برائیوں کو چھوڑ کر ہمارے نیک معاشرے کا حصہ بن جائے۔ لیکن دشمنان اسلام جو شروع سے اسلام کے دشمن ہیں اور ہر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اسلام پہ وار کر سکیں، انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی مبارک سیرتوں پر سیاہی پھینکنے کا ایک ناکام، نامراد پلان بنایا کہ ان کی سیرتوں پر داغ لگائے جائیں، ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں، تاکہ جب ان کی سیرتیں خراب ہو جائیں گی تو آنے والی نسلیں ان کو اپنے لیے رہبر نہیں سمجھیں گی، تو وہ اسلام کی ایک بلڈنگ جو کھڑی ہو رہی ہے ہم اس کو گرانے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے غیر معتبر لوگوں نے جو تاریخ مرتب کی ہے، اس تاریخ میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تک اہل ایمان دنیا میں اور آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کی اصل سیرت کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ ہمارا آئیڈیل رہے گا کون؟ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، صحابہ اور اہل بیت ان کی مبارک سیرتوں کو سیاہ کر کے ہمارے سامنے دشمنان اسلام پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ اپنے بچے کو کس کا رخ دکھاؤ گے، کس کا چہرہ دکھاؤ گے، کس کو اس کے لیے نمونہ بنا کر پیش کرو گے؟ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہ رہے تو اور کون ہوگا؟ اگر صحابہ اور اہل بیت آئیڈیل نہ رہے تو اور کون ہوگا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے ہم نے پیارے نبی کے پیارے صحابہ پر لگنے والے اعتراضات ان کو حقیقت کی روشنی میں لا کر پیش کرنے کا آپ کے سامنے یہ پروگرام بنایا، تاکہ مسلمان اپنے رہنماؤں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے آقا کے پیارے ساتھیوں کو پہچان سکیں اور اپنی اولاد کی تربیت ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کر سکیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر نے اپنی شہادت سے پہلے ایک شورا مقرر کر دی اور انہیں کہہ دیا کہ تم جس کو چاہو ان میں سے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ وہ کمیٹی جو امیر عمر نے بنائی، عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا، اور وہ تھے کون؟ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عبد الرحمن ابن عوف۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر عمر کے زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا، آپ حذیفہ بن یمان کے پاس کھڑے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ عراق کی جو زمینیں میں نے تمہارے سپرد کی تھی، جس کا انتظام تمہارے ذمہ لگایا تھا، اس کا کیا کیا؟ کہیں تم نے ان زمینوں پہ اتنا محصول تو لاگو نہیں کر دیا جس کو وہ لوگ دینے سے عاجز ہوں؟ اللہ کی قسم اگر رب نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیواؤں کے لیے اتنا کچھ کر جاؤں گا کہ عمر کے بعد انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تھے امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا۔
عمر بن میمون کہتے ہیں ابھی 4 دن گزرے تھے اس گفتگو کو جو امیر عمر نے سیدنا حذیفہ کے ساتھ کی تھی کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ جس دن آپ کو زخمی کیا گیا میں فجر کی نماز کی انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا، میرے اور آپ کے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں درست کرواتے اور پھر فجر میں سورۃ یوسف یا اتنی لمبی کوئی اور سورت اس کی تلاوت کرتے تاکہ لوگ جمع ہو جاتے۔ آپ قرآن زیادہ پڑھتے، لوگوں کی آسانی کے لیے اگر کوئی دیر سے بھی اٹھا ہے تو وضو کر کے وہ مسجد میں آ جائے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس دن ابھی آپ نے صرف تکبیر ہی کہی تھی اور آپ کہنے لگے مجھے قتل کر دیا گیا یا مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لؤلؤ مجوسی ملعون اس نے آپ کو زخمی کیا، 2 دھاری خنجر لے کر وہ آیا، آپ کو زخمی کرنے کے بعد وہ دائیں بائیں بھاگنے کے لیے جگہ بناتا اور لوگوں پر وار کرتا۔ اس طرح 13 لوگوں پر اس نے وار کیے جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک شخص نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال کے اسے قابو کر لیا اور اس مجوسی ملعون نے جب یہ دیکھا کہ میں قابو آ چکا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مختصر جماعت کروائی۔ سیدنا عمر نے کہا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے زخمی کیا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ اسے برباد کرے، اللہ کا شکر ہے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، ایسے شخص نے مارا ہے جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میری موت اس کے ہاتھ پہ ہوئی ہے۔ سیدنا عمر کو گھر لایا گیا، ہم آپ کے ساتھ تھے، ایسے لگتا تھا کہ لوگوں پر اس سے پہلے اتنا غم والا ماجرا کوئی نہیں گزرا جتنا سیدنا امیر عمر کی زخمی ہونے کا ہوا۔ آپ کو کھجور کا پانی، کھجور کا شربت پلایا گیا، وہ آپ کی آنتوں سے باہر آ گیا، پھر آپ کو دودھ پلایا گیا اور وہ بھی آپ کا پیٹ پھٹا ہونے کی وجہ سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران ایک نوجوان آتا ہے امیر عمر کی عیادت کے لیے رضی اللہ عنہ وارضا اور کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ ابتدائے اسلام میں آپ مسلمان ہونے والے، مہاجروں میں پہل میں اسلام لانے والے، پھر آپ خلیفہ بن گئے، آپ نے پورے انصاف کے ساتھ خلافت کی اور پھر آج آپ شہادت کے راستے پہ چل پڑے۔ وہ جو دعا آپ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے رسول کے مدینے میں شہادت کی موت دے، وہ بھی آج پوری ہو گئی۔ امیر عمر یہ ساری باتیں سن کے کہنے لگے میں تو صرف اس پہ بھی راضی تھا کہ مجھے برابر چھوڑ دیا جائے، نہ کچھ مجھے ملے اور نہ میری پکڑ ہو۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان واپس جانے لگا تو امیر عمر کی نظر اس کے تہبت پر پڑی، اس کے کپڑے پر پڑی جو ٹخنے سے نیچے تھی۔ حالت کیا ہے امیر المومنین کی؟ کس حال میں ہیں؟ زخمی ہو چکے ہیں، پیٹ پھٹ چکا ہے، دودھ پلایا تو انتڑیوں سے باہر آ گیا ہے، یعنی موت یقینی سامنے کھڑی ہے۔ لیکن پیارے نبی کے تیار کردہ امت کے رہبر و رہنما امیر المؤمنین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس کیا دے رہے ہیں؟ کسی بھی حال میں ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہاں پہ خاموش رہنا تمہارے لیے جائز؟ کہا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ وہ نوجوان واپس آیا، فرمایا اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے بلند کر، تجھے اللہ کا قرب ملے گا، تقوی نصیب ہوگا اور تیرا کپڑا بھی محفوظ رہے گا۔ کس حال میں نصیحت کر رہے ہیں؟ جب بالکل موت کی آخری لمحات ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اگر پیارے نبی کے ان پیارے صحابہ کی سیرت کو سن کر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی تبدیل نہ کی تو یہ قصے کہانیاں ہم سن رہے ہیں؟ یہ سیرت تو سننے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں میرے اندر کمی ہے، جہاں جہاں سننے والے بھائی میں کمی ہے، وہ اپنے آپ کو پیارے نبی کے صحابہ کے اس راستے پر چلائے۔ کتنے بڑے بڑے معاملات آپ کے اور ہمارے گھروں میں ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے تیار، خامن نماز پڑھ کے آتا ہے لیکن بیوی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ تم نے نماز میرے پیچھے پڑھ لی تھی یا نہیں،
باپ نماز پڑھ کے آتا ہے، بیٹے سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، بیٹی کو جگانے کی ہمت نہیں ہے فجر کی نماز میں کہ بیٹی فجر کی نماز پہ نہیں اٹھی، 7 بجے اٹھائیں گے۔ جب انسان کی نظر میں آخرت کی قدر نہ رہے تو اس کے جملے بدل جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ماں باپ رات کو اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جلدی سو جاؤ، کیوں؟ صبح سکول جانا ہے، جلدی سو جاؤ، صبح سکول جانا ہے۔ بیٹا اتنی دیر ہو گئی، آپ نے صبح سکول نہیں جانا، ابھی تک نہیں سوئے۔ کبھی یہ بھی سنا اپنے باپ نے کہا بیٹا سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے؟ آپ اپنے بچے کے ذہن میں سکول کو ہی سب سے بڑا مقصد حیات بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بیٹا سکول نہ گئے، پڑھے نہ، مستقبل برباد ہو جائے گا۔ کون سا مستقبل جس کا تعلق 60 سال سے ہے، 70 سال سے ہے؟ اور اگر فجر کی نماز مستقل تارک رہے، آپ کی اولاد، آپ کی اپنی بھی خطرے میں ہے، جنت اس کی بھی خطرے میں ہے۔ کبھی اس مستقبل کی تیاری ہم نے نہ کروائی کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح تم نے فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ اور جس کی فجر کی نماز رہ گئی اس کے خسارے کا کتنا بڑا ماجرا ہے کہ فجر پڑھنے والا اللہ کی امان میں آتا ہے، اور جو فجر نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ وہ اس امان سے محروم رہتا ہے۔ 24 گھنٹے میں شیطان اس کے اوپر جو مرضی کرے، جدھر مرضی اسے نچائے۔